عدیل صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ یہ جس قسم کا ہمارا ٹیکس نظام ہے اس میں آگے ہمارا فیوچر جو ہے وہ کھٹائی میں بھی پڑ سکتا ہے اگر ہم نے اس کو ایسے ہی جاری رکھا. ذرا نٹ شیل بتائیں گے آپ کی فائنڈنگز کا، آپ کی آرگیومنٹ کا؟ جی بہت شکریہ پہلے تو مجھے پروگرام میں لینے کا. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام کو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے اور آج اس میں شامل بھی ہو رہا ہوں. بنیادی جو ہمارا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب بھی ٹیکس کی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے تو اس کو ایک تکنیکی انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ اتنا ریٹ اس چیز پہ لگ گیا، اتنا ریٹ کم ہو گیا، اور بس ریٹ کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر دنیا کی تاریخ دیکھیں تو جو ٹیکس کا نظام ہے وہ سیاست کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے. وہ ایک سیاسی مسئلہ ہوتا ہے. وہ سیاسی مسئلہ دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ جو ہمارے ہاں ٹیکس کا نظام ہے وہ جڑا ہوا ہے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے ساتھ. یعنی وہ طبقات جو ہر حکومت میں طاقت میں ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے ٹریڈرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، آپ کے بڑے بزنس گروپس ہیں، ہمارا جو مقتدرہ جس میں ظاہر ہے آرمی بھی ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی جوڈیشری ہے. یہ سب وہ طبقات ہیں جو ہر حکومت میں، چاہے نواز شریف، زرداری، عمران خان صاحب کی حکومت ہو، ہر حکومت میں ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ ان پہ نہ پڑے، ان کو بلکہ ایگزمپشنز ملیں، اس سے کسی طرح کا استثناء مل جائے، اور جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو سیلریڈ کلاس ہے، ان کے اوپر ڈال دیں ٹیکس، اور مڈل کلاس پہ ڈال دیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان پہ انڈائریکٹ ٹیکس. آپ کے جو 60 سے 70% جو محصولات ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکس سے آتی ہے. یعنی آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، تیل خریدتے ہیں، کوئی اور چیز خریدتے ہیں، تو اس میں ہر بندے کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. وہ غریب پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ٹیکس کا جو تعلق ہے وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے ساتھ ہے، اور اس مسئلے کے ساتھ ہے کہ جو طاقتور طبقہ ہے جو پالیسیاں بناتا ہے اسلام آباد میں، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بوجھ دوسرے لوگوں پہ پڑے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جن پہ یہ بوجھ پڑتا ہے وہ پولیٹیکلی آرگنائز نہیں ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہیں غریب لوگ یا سیلریڈ کلاس کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت اس طرح کی موجود نہیں ہے جس طرح کی سیاسی طاقت بڑے زمینداروں کے پاس ہے، یا جو بڑے بڑے بیوروکریٹس اور ملٹری کے لوگ، ان لوگوں کے پاس زیادہ طاقت ہے، چنانچہ وہ ایسا نظام لے کے آتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتا ہے. تو ایک تو سیاست کا یہ اہم پہلو ہے جس کو IMF بھی اگنور کرتا ہے اور مختلف گورنمنٹس بھی اگنور کرتی. دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ٹیکس کا نظام رائج ہوا وہ ایک عمرانی معاہدے، جس کو انگریزی میں ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوا. اس عمرانی معاہدے کے تحت ریاست اور جو اس کا شہری ہے اس کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے. مثلا یورپ میں سب سے پہلے فسکل کیپیسٹی، یعنی یہ جو طاقت ہے ریاست کی کہ وہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرے، وہ اس وقت ایمرج ہوئی کہ جب یورپ کی ریاستوں نے جنگ لڑنی تھی. جب وہ جنگ لڑنی تھی تو انہیں پتا تھا کہ ہمیں آرمی چاہیے، اور اگر آرمی چاہیے تو اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. چنانچہ انہوں نے جا کے بزنس مین پہ، مرچنٹس پہ، ان پہ ٹیکس لگایا، اور وہ جو تاجر طبقہ تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک، آپ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، آپ کو ایک آرمی ریز کرنی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ آپ سروسز دیں گے، ہمیں رول آف لا دیں گے، ہمیں پراپرٹی رائٹس دیں گے. یعنی ایک دو طرفہ تعلق بنا ریاست اور عوام کے درمیان.